سے نکالا اور دھرنے میں محرکات کیا تھے، آج قوم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر جب UNGA 2020 میں پرائم منسٹر سپیچ کر رہے تھے، اس سے پہلے APC آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، 26 نکات، ان 26 نکات میں وے فارورڈ نہیں بتایا گیا۔ پھر جس طرح کوئی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جب نواز شریف نے جو کچھ کہا گجرانوالے کے جلسے میں، تو مولانا صاحب اور یہ باقی پارٹیاں خاموش کیوں رہیں؟ پاکستان کا جو آج موقف ہے، جو پوری دنیا کے سامنے نیشنل سیکیورٹی اور پھر نیشنل انٹرسٹ، قومی مفادات، ان پہ کوئی قوم کمپرومائز نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا اگر کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اور وہ اس طرح ہندوستان کے اندر ہندوستان کو یہ کہے کہ تمہارے آرمی چیف کو وہ چیلنج کرے اور ان کو تمام چیزوں کا مورد الزام ٹھہرائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان میں پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرے، تو ہندوستان کے میڈیا کا کیا اور ہندوستان کے تھنک ٹینکس، ریٹائرڈ سرونگ جرنلز اور وہ تمام لوگوں کی کیا اپروچ ہوگی؟ یہ جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں آج بھی مائیں، آج بھی جتنی بیوائیں ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے جوان ہیں، اپنے شہیدوں کے جسموں کو پاکستانی پرچم میں کیوں دفنانا پسند کرتے ہیں؟ آج آپ ان کے بیانیے پہ جو چل رہے ہیں، آپ کا عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش اختلاف ہے تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کرنا اور پھر عوام کو اس نہج پہ پہنچانا، اور جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو مزار قائد پہ ہوا، مزار قائد پہ قائد جو وہاں پہ مزار قائد کی جو بے حرمتی کی گئی، وہاں کے آرڈیننس آرڈیننس کلاس 6 کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ نہیں ہو سکتی، اور کلاس 9 کہ اس ایکٹ میں ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قانون، سپریمیسی آف لا، رول آف لا سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے۔ whosoever violates law he or she needs to be penalized۔ ان کو مثال بنانا چاہیے۔ میں آج پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کاز پہ نہ کبھی کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا سوچ سکتا ہے۔ کشمیر کے بارے میں جگلر وین شہرگ کس نے کہا تھا؟ فادر آف دا نیشن۔ آج عمران خان اور پوری قوم اور خاص کر سول ملٹری، وی آر یونائٹڈ اور وی آر آن ون پیج، اینڈ سول آبجیکٹو از کہ کشمیر کاز پہ نہ کبھی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی اس پہ کوئی ذرا بر بھی کمپرومائز کر سکتا ہے۔ میں آج قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جادوگر اور یہ مداری جو آج نکلے ہیں اور یہ اپنے نوٹ کو عزت دو کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بیانیہ ان کا خاص کر افواج پاکستان اور وہ جوان جو میرے بارڈر پہ کھڑے ہیں، ان کو اگر ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہے تو قوم ایک پیج پہ ہے، اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو، اور خاص کر وہ جوان جو کنسنٹریشن کیمپس میں، جو 5 سال سے لے کر 35 سال کی عمر میں ان کنسنٹریشن کیمپس میں جن کی دماغوں پر کام ہو رہا ہے، اور آج ہائی بریڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، جو مذہب اور مسلک کے نام پہ اور فالٹ لائنز پہ، اور ساتھ ہی ساتھ آج محسن داوڑ صاحب کل رات کو بیٹھے تھے، میں نے ٹویٹ کی شاید کہ مجھے اس کا جواب ملتا کہ نقیب اللہ محسود شہید کی شہادت کے بعد راؤ انوار کے خلاف PTM بنی تھی، کل تو ساتھ بیٹھے تھے، وہ لاڈلا بیٹا اور وہ تمام چیزیں کیا وہ ڈسکس ہوئی؟ کل کو قوم کو بتانا چاہیے تھا۔ پھر وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی کریکٹر ایسیسینیشن، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو، مفتی محمود صاحب کو، جو میرے بزرگ جن کی دل اور جان سے ہم سب احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ان کو گھسیٹا نہیں تھا؟ پھر یہ وہ تمام قوتیں جو کل ایک سٹیج پہ تھی، کل ایک دوسرے کو دشمن قرار دے رہے تھے۔ تو آج میرا سوال قوم سے یہ ہے کہ ان کی اصل چہرے، ان کی تمام کرتوت اور ان کا مین مقصد صرف اقتدار ہے۔ آج جب اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ان کے سامنے پاکستان، مقبوضہ کشمیر، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کا مستقبل، کچھ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کی ایک ہی چیز ہے ذہن میں، وہ کیا ہے کہ ایک
اپنے کسی طریقے سے پریشرائز کریں کہ این آر او جو کہ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو نہیں ملے گا. نمبر 2 کہ کسی طریقے سے یہ کوشش کریں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ان اداروں کو کمپرومائز یا پریشر میں ڈالنے کی کوشش کریں جو ماضی میں وتیرہ رہا. اور تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, یہ جو نوٹ بچاؤ, یہ عزت ووٹ کو عزت دو نہیں, نوٹ کو عزت دو, کیونکہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس قوم کو, جس نہج پہ ان ظالموں نے پہنچایا ہے, ان کو انشاءاللہ باذن اللہ قوم دیکھے گی. عبرت, کیونکہ پرائم منسٹر اور ہمارا مین مقصد اقتدار نہیں ہے. جو رب نے لکھ دیا اس سے زیادہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا, اور جو نہیں لکھا اس سے کم یا زیادہ ہمارے لیے کوئی کر نہیں سکتا. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ولید صاحب سے کہ وہ اپنے اس بارے میں جو بھی ان کا ان پٹ ہے وہ قوم کے سامنے شیئر کریں. یا یو این سیکیورٹی کونسل میں آلریڈی 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا, جب 35A اور 370 اسکریپ ہوا, اور سیکیورٹی کونسل میں 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا, اور ہم کیسے باقی ایریاز میں مسئلہ کشمیر کو, ہمارے پاس کیا وہ سارے حل ہیں جو ہم اکیڈمکلی اور ریسرچ اور ایکسپلور کریں اور پھر اس کو سٹیٹ پٹ کریں انٹرنیشنل آرڈر میں. یہ اصل چیز تھا جو ہمیں آج سے پہلے کرنا چاہیے, اور یہ آج اب ہو رہا ہے, تو یہ آپ کی چیزیں سامنے ہیں. تو اس چیز سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جب ایک چیز کو جس کو زیادہ سپورٹ چاہیے تھا اور سبوں کا سپورٹ چاہیے تھا, اور ہر کسی پولیٹیکل گروپ تھاٹ اور اینی تھنگ کا سپورٹ چاہیے تھا, اس وقت کشمیر کو اور اپنی سیاسی انٹرسٹ کے لیے خراب کیا جا رہا ہے. اور اس کا کیا ہے کہ وہی نیریٹو, اگر آپ انڈین کی جو ٹاپ بکس فارن آتھرز نے لکھی ہے, پرٹیکولرلی کشمیر کانفلکٹ بائی ایلسٹر لیمب اور سنیڈن کرسٹوفر, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بک ہے مارک ڈیوس کی, کہ انڈین نیریٹو اور اس نیریٹو میں کیا فرق ہے جو کشمیر کے لبادے میں, سپورٹ کے لبادے میں اسی آرگومنٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ چونکہ آپ سب یہاں جانتے ہیں کہ جب تک نہ سٹیبل اور اسٹرانگ گورنمنٹ جس کو کم سے کم یہ دلچسپی ہو کہ ہم کیسے راستہ بنائے اس کمپلیکسٹیز میں, آپ ایک میڈیا ایک بذات خود ایک محاذ ہے, اس میں بذات خود میں ریکویسٹ کروں گا جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو, اس محاذ کو, میڈیا کے محاذ کو, انٹرنیشنلی میڈیا میکس اینڈ بریکس دا کانفلکٹ. یہ میڈیا ہے جو ڈسکورس بناتا ہے اور ڈائلیما کو ڈیزالو کرتا ہے, ادروائز کانفلکٹ میں ہمارا کوئی رول نہیں بناتا ہے. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا از اے فرنٹ لائن سولجر. میڈیا بتاتا ہے وار کیسے چلا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی اداروں کا کام آتا ہے. تو میں شارٹ اپنی جو ہے وہ بات کر کے کہ ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, ورنہ وہ جو کر رہا ہے, وہ جو اس کی ہیجمونک ڈیزائنز ہے, that is powered by ارتھ شاسترا, چانکیا نیتی, جو وہ پالیٹکس ہے, اور وہ جو ہیجمنی ہے اس کو ہم اکٹھے چلا سکتے ہیں اور سپلٹ ہو کے نہیں. میں اسی پہ اپنا جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد صاحبہ, چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج شکریہ ادا کرتی ہوں چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب شہریار آفریدی صاحب کا اور آپ تمام میڈیا حضرات کا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کشمیر کی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں. ہمارا چونکہ 1947 جولائی کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں سری نگر میں پاکستان بننے سے 25 دن پہلے ہم نے کشمیر کا جو الحاق تھا, یہ کشمیریوں کا جو مستقبل تھا وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا, اور ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کشمیر کا مستقبل وابستہ کیا تھا جو کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا. اور اس پاکستان کے اندر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا بہت ہی واسٹ ایک موجود تھا اسپیس. اب آج کی سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے بدقسمتی سے انفارچونیٹلی
3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब तक वो अदालतों में आते थे, मुलजिम थे, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हो सकती थी, लेकिन हमारी अदालतों ने उनको कन्विक्टेड करार दिया, उन्हें सज़ा याफ्ता करार दिया, उन्हें नाअहल करार दिया। और इस कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो 2 दफ़ा यहाँ पिछले 10 सालों में लगातार वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे, हम उनके पास आए और हमने उन्हें जब कहा 2014-15 में जब हम उनके पास आए तो हमने उन्हें कहा आर्टिकल 370 इंडिया रिमूव करने जा रहा है, एब्रोगेट करने के लिए जा रहा है, आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है। तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के हमें कहा कि ये आर्टिकल 370 होता क्या है। तो उस वक्त वहाँ वकला आए थे मकबूजा कश्मीर से, उन्होंने अपने गूगल से टेलीफोन से निकाल के उनको दिखाया कि ये आर्टिकल 370 है जिसको हिंदुस्तान एब्रोगेट करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको चेंज करने के लिए जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम 3 दिन के बाद आप हमारे साथ मिलें, हम आपको बताएंगे। हम 3 दिन के बाद फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे स्टाफ ने कुछ दिया ही नहीं 370 के हवाले से। ये तो संजीदगी थी उस वक्त कि ये जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब थे, और आज ये कश्मीर का दर्द उनको आ गया। हमें बहुत अफसोस है, मैं बीइंग कश्मीरी आज कश्मीरी पाकिस्तानी ये बात करना चाह रही हूँ कि जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमतें जिन्होंने आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, ये गुजरांवाला का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, ये कराची का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए होना चाहिए था। लेकिन हमें बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग आज हिंदुस्तान के नैरेटिव को ले जा रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि जो काम मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो शेख मुजीबुर रहमान वाले रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद के रास्ते के ऊपर चल रही है, और हमें इससे शदीद इख्तलाफ है। और हम इस वक्त मुबारकबाद भी देते हैं इस वक्त के चेयरमैन कश्मीर कमेटी हुकूमत पाकिस्तान को। हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते क्योंकि आप हुकूमत पाकिस्तान हैं, और हम हुकूमत पाकिस्तान को ये पूरा यकीन दिलाते हैं कि जिस तरीके से आपने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हमायत की, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में इंटरनेशनल दुनिया को एंगेज किया, कश्मीर काज के हवाले से सेंसिटाइज़ किया, जिस तरीके से कश्मीरियों की बात की, जिस तरह कश्मीर के सफ़ीर बन के आपने कहा कि मैं कश्मीर की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के जो एक्शंस होंगे, जो पॉजिटिव एक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी और पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी रहेगी। और हम चेयरमैन कश्मीर कमेटी को ये पैगाम देते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जब भी आप कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हम स्टेबल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हमारी मंजिल पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान का अपने वोट के ज़रिए हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कश्मीरियों को अपना हक़ खुदरादियत का इजहार करने का मौका नहीं मिलता, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और कश्मीरियों को साथ लेके आप आज इससे ये बहुत ही पॉजिटिव है कि आज आज़ाद कश्मीर से मैं आपके सामने हूँ, डॉक्टर वलीद रसूल साहब श्रीनगर से यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, सैयद मुजाहिद गिलानी साहब मकबूजा कश्मीर से यहाँ मौजूद हैं, और चेयरमैन कश्मीर कमेटी हमारे साथ मौजूद है। हमारी पॉलिटिकली अलग अलग जो जमातें हैं, वाबस्तगियाँ होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, जो कश्मीर का नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी कोई सियासत नहीं है, हम कोई सियासत उसके ऊपर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ जुड़े रहेंगे। और कश्मीर के जो कश्मीर का नैरेटिव है, जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है, उसके साथ चलने वाले लोगों के साथ मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील, मत चलिए। उनका आपने देखा कि जिस तरीके से माजी रहा और जिस तरीके से आज वो अपनी जब सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, अपनी जो करप्शन के केसेस हैं उनको बचाने के लिए आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कश्मीर के मसले को, तो कोई कश्मीरी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो कश्मीरी, जो पाकिस्तानी इस मुल्क के मफादात के साथ वाबस्ता रहेगा, क्योंकि ये जब तक ये मुल्क रहेगा तो फिर आपकी मेरी सियासत चलेगी। जब ये मुल्क नहीं रहेगा और जिस एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, ये माजी के हुक्मरान चल रहे हैं, उस एजेंडे के ऊपर अगर ये इन्हें मज़ीद अगर ताकत प्रोवाइड की जाती है तो ये इस मुल्क को डुबोने का बायस बनेंगे। और हम ये आपसे ये अपील करते हैं, हम पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करते हैं कि जहाँ और मैं उन सियासी जमातों से, मुस्लिम लीग नून के जो वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जो मुहिब्बे वतन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि वो इस
غلط نیریٹو کو جو کہ کشمیر کاز کو نقصان دے رہا ہے, جو پاکستان کو نقصان دے رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے پاکستان کے قومی مفاد کے ساتھ کھڑے رہیے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرا تعلق, میرے جو تایا تھے 65 کی وار میں یہاں پہ شہید ہوئے, اور میری والدہ میرے تایا کی بیوہ تھی, اور ہم وہ گھرانہ ہیں جو کہ پاکستان فوج کے اندر جو ہم نے خدمات دی, ہم نے قربانیاں دی, اور ہم آج بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان کی اس حکومت کو جب تک کہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ یہ رہے گی, جب تک کہ یہ پاکستان کے مفاد کو آگے لے کے چلے گی, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا, شہریار آفریدی صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہماری سیاسی سفارتی جو خدمات آپ کو چاہیے ہوں گی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, کشمیر کاز کو آگے لے کے چلنے کے لیے, ہم آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جی گیلانی صاحب, ایک ان کا نام ہے جی ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد, یہ چیئر پرسن ہے جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام میڈیا کے حضرات کا جو یہاں پر تشریف لائے. دیکھیں, سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک مقبوضہ کشمیر کی رہائشی کی حیثیت سے کشمیر ایک غیر جماعتی معاملہ ہے. کشمیر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, کشمیر پاکستان کا ہے. لہٰذا کوئی بھی جماعت اس کو اپنے ایک انتخابی منشور کے طور پہ استعمال کرے یا اپنے جلسوں میں اس کو چورن بیچنے کے لیے استعمال کرے, کوئی بھی کشمیری اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. کشمیر ووٹ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک پوری قوم اپنی جانیں لٹا رہی ہے, اپنی گردنیں کٹا رہی ہے. 1 لاکھ سے زائد شہداء ہیں وہاں پر, اور اب 5 اگست کے بعد سے وہاں پہ جو حالات ہو چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو صرف اور صرف اپنی بات بڑھانے کے لیے یا صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. دوسری بات, اگر آپ مثال لینا ہی چاہتے ہیں تو چلیں ہندوستان کی مثال لے لیجیے, جہاں پہ اگر نریندر مودی نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا تو وہاں پہ ہندوستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے نریندر مودی سے اختلاف نہیں کیا. راہل گاندھی نے یہ ضرور بولا کہ یہ آرٹیکلز ایسے ختم نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اب حکومت نے کیا ہے تو ہم نریندر مودی کے ساتھ ہیں. اگر اٹل بہاری واجپئی کو پاکستان سے دوستی کی بات کرتے ہیں تو 1992 میں بابری مسجد کو